حکم امداد سمرو، حکومت کو 2 جھٹکے لگے، ایک جھٹکا تو حکومت کے مکمل ہونے سے پہلے حکومت کو لگا اور دوسرا جھٹکا حکومت بننے کے بعد، یعنی کابینہ بننے کے بعد ایک مظاہرہ اور اس پر تشدد اور نگران وزیر داخلہ کی ناکامی۔ انہوں نے اعلان کچھ کیا تھا اور ہوا کچھ تھا۔ اور پھر یہ جڑاوالا والا سانحہ، یہ بھی اس حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، نگران پنجاب کی حکومت ہو یا مرکزی، کیونکہ معاملہ صوبائی لیول سے کہیں زیادہ بڑے لیول کا ہے، اور معاملہ ہے چیف جسٹس، نامزد چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کا، جو اس وقت تنقید کی زد میں بھی ہیں اور جن کی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تنقید۔ جو تنقید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا رسی سے ڈرتا ہے، تو وہ سین ہوا ہے۔ چیف جسٹس ہمارے جو ماضی میں رہے ہیں یا ایون ابھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں یقین رکھتے ہیں، انصاف سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ان کا۔ جو قاضی فائصہ صاحب ہیں وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا شاندار ہے۔ لیکن چیف جسٹس بننے کے بعد وہ کیا اسی طرح چلیں گے یا بدل جائیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پھر لگتا ہے کہ نہیں، قاضی صاحب اسی طرح چلیں گے۔ ابھی عجیب کومبو بنے گا، ظاہر ہے، قاضی اور حافظ۔ ہمارے آرمی چیف ہیں وہ حافظ ہیں، اور ہمارے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی ہیں۔ تو اب جو صورتحال اس وقت ہے ملک میں انسانی حقوق کی، امن و امان کی، انتخابات کے حوالے سے، سیاسی معاملات، آئینی معاملات، اس میں ان کا جوڑ پڑ سکتا ہے دونوں کا۔ اور قاضی فائصہ صاحب جو ہیں وہ آئین کے معاملے میں بہت کلیئر اور واضح ہیں۔ جب ان کو پارلیمنٹ میں بلایا گیا تھا کنونشن میں، آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات میں بلایا، تو چیف جسٹس صاحب کو بھی گیا تھا، لیکن قاضی صاحب چلے گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر تقریر کی تھی، اور پھر یہ بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جی جب آپ جو کریں گے ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اب میں کسی بھی قسم کا، یہ نہیں ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ جی میں سیاستدانوں کے ہر کام سے آنکھ چرا لوں گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے قاضی فائصہ صاحب کا ایک جو پیغام تھا، اس پیغام کے بعد ان پر کچھ تنقید بھی ہوئی، وہاں جانے پر بھی تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے بعد میں انہوں نے بھی ایک وضاحت پیش کر دی تھی، اور پھر چیف جسٹس صاحب کو وضاحت پیش کرنی پڑی تھی کہ جی ان کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ نہیں جا سکے تھے۔ تو قاضی فائصہ صاحب پر جو تنقید ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے جو ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جڑاوالا چلے گئے، جہاں پہ وہ مسیحی بھائیوں کے گھر جلائے گئے، جہاں گرجا گھر جلائے گئے، جہاں انسانیت سوز واقعات ہوئے، بربریت ہوئی۔ ظاہر ہے کوئی بھی مذہب، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو کچھ جڑاوالا میں ہوا، اور ایک الزام لگا کر ایک انسان پر مذہب کی توہین کا اور پھر دوسرے مذہب کی توہین کر دے، یہ تو ظاہر اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ تو بہرحال اس پر قاضی فائصہ صاحب جو ہیں وہ آج پہنچے ہوئے تھے جڑاوالا، اور وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں تھی، کوئی پہلے سے بتایا نہیں ہوا تھا کہ جی نامزد چیف جسٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور نامزد بھی کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ آج 19 اگست ہے اور 17 کو، یعنی 1 مہینے سے 2 دن کم وہ چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ وہ پہنچ رہے تھے وہاں پر۔ ہمارے ریکارڈ اور ہے بھائی، ہمارے یہاں ریکارڈ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب ہیلی کاپٹر مانگا کرتے تھے حکومت سے کہ جی مجھے ہیلی کاپٹر دیا جائے، میں نے جانا ہے ادھر، شادی پر جانا ہے، مجھے ہیلی کاپٹر دیا جائے، پروٹوکول لگایا جائے میرے لیے، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سے بڑا پروٹوکول۔ تو وہ تو جو ہوتے تھے ششکے لوشے، تو قاضی صاحب تو اپنی اہلیہ کے ساتھ اکیلے پہنچے ہوئے تھے، باقی ڈرائیور یا اسٹاف جو ایک آدھا ہوتا ہے وہ تھے ان کے ساتھ۔ تو وہاں پہنچنے اور وہاں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پر ان کو سراہا بھی جا رہا ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے اور سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب ہمارے دوست، انہوں نے وہ قاضی صاحب نے وہاں جو کنورسیشن کی ہے پولیس افسر سے، جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ واقعہ کس وقت ہوا تھا، جو ایس پی تھا لوکل اس کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا، اور پہلے اناؤنس کیا گیا، لوگوں کو اکسایا گیا کہ یہ پہنچے، ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس وقت کیوں نہیں روکا گیا۔
انہوں نے کہا کہ جی میرٹ پر تفتیش ہوگی، سی سی پی او نے کہا. انہوں نے کہا میرٹ پر تفتیش ہوگی کیا مطلب ہے؟ یہ تو پہلے روکا جانا چاہیے تھا نا. اس میں تو انوالو انہوں نے بظاہر قاضی صاحب کا جج صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اس میں تو پولیس خود انوالو ہے، اور ویڈیوز بھی بتا رہی ہیں کہ وہ جو چند 100 لوگ جو وہاں سارا کچھ کر رہے تھے، چیزیں توڑ رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، ان کو روک نہیں رہی تھی پولیس والے. پولیس اہلکار یوں کر کے کھڑے ہوئے تھے. مجھے بالکل گجرات یاد آ گیا، احمد آباد، جہاں پر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کے مظالم کیے گئے تھے، ڈھائے گئے تھے. ایون آج بھی انڈیا میں اسی طرح جو مودی کے مخالف ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ اپنا مختلف وہ ہندو کی مختلف کمیونٹیز سے تعلق ہے ان کا، جن کو اچھوت کہا جاتا ہے، شیڈیول کاسٹ کہا جاتا ہے، دلت کہا جاتا ہے، ان سے تعلق ہو چاہے، تو ان کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے. تو جو یہ مناظر میں نے دیکھے ویڈیوز پر، وہ یہی تھے کہ پولیس تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ملی ہوئی ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اینڈ پہ آ کر پولیس نے 2-4 ڈنڈے چلائے اور لوگ چلے گئے. اور میں دیکھ رہا تھا BBC پر عمر دراز ننگیانہ نے ایک اسٹوری کی، تو اس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی مقامی جو مسلمان تھے، وہ جو ہمارے ساتھ پڑوسی تھے اس عیسیٰ نگر کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمیں تحفظ فراہم کر رہے تھے. یہ لوگ باہر سے بلائے گئے تھے. تو جو باہر سے لوگ آئے تھے وہ کہیں تو ان کو روکا جا سکتا تھا، آنے دیا گیا، جمع ہونے دیا گیا، واردات کرنے دی گئی. تو پھر سوال تو بنتے تھے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہ جی پولیس تو اس میں انوالو ہے، ملوث ہے، تو پولیس کو کیوں نہیں شامل تفتیش کیا جا رہا پولیس افسروں کو. تو بہرحال وہاں انہوں نے کنورسیشن کی. اس کو مطیع اللہ جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک طرح کا از خود نوٹس ہے جس کے جسٹس قاضی فیصل صاحب خود خلاف ہیں. یہ مطیع اللہ جان صاحب کا خیال ہے. مطلب قاضی فیصل صاحب کے خلاف پریس کانفرنسز کرنے والے مطیع اللہ جان صاحب کے دوست، کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ان کا ٹاکرا رہتا ہے ہمیشہ اکثر. اب تو نہیں ہے ظاہر ہے، وہ کمزور ہو گئے بیچارے، ان کے ساتھ اب کیا ٹاکرا. فواد چودھری نے وہ ویڈیو جب آئی تو اس کے اوپر ٹویٹ کیا گڈ جیسچر، اور واقعی اچھا جیسچر ہے. کچھ سوال اٹھ رہے تھے کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کسی نے ٹویٹ کیا، ہاں شہزاد شفیع ایک جالے ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی گلی میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں. اب ظاہر ہے قاضی فیصل صاحب اس وقت چیف جسٹس نہیں ہیں، اور قاضی فیصل صاحب اس وقت کسی بینچ کا حصہ بھی نہیں ہے. قاضی فیصل صاحب کو تو بڑے بڑے مقدموں میں شامل بھی نہیں کیا جاتا، اپنا بینچ میں شریک نہیں کیا جاتا، اور خود وہ 184(3) اور اسود نوٹس کیس کے تحت جو بیچز بن رہی ہیں ان کا وہ حصہ نہیں بن رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عدالت ہی نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب نے بھی اعتراض اٹھا لیا. تو کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں تنقید. اب کیوں ہو رہی ہے تنقید؟ وہ جو میں نے کہا نا کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا ہے، تو وہ اس لیے تنقید ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا پیچھے جائیں، موجودہ چیف جسٹس صاحب کو لے کے ثاقب نثار صاحب، ان سے پیچھے بھی جائیں اگر افتخار چودھری صاحب تک، تو سب جوڈیشل ایکٹیویزم تھا. اور جوڈیشل ایکٹیویزم کا اگر میں کوئی عام زبان میں ترجمہ کروں، شو بازی، دکھاوا، بھڑک مار دینی، نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم کو بلا لو، IG کو ہتھ کڑی لگوا دوں گا، آرمی چیف کو طلب کر لوں گا مسنگ پرسنس کے معاملے پر، ورنہ فلاں افسر کو بھی آپ کے جیل جانا پڑے گا. یہ کہا نا، اور مسنگ پرسنس کا معاملہ حل ہی نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا. بھڑک بازیاں. ثاقب نثار صاحب تو نیکسٹ لیول پہ چلے گئے تھے نا، اور ان کی لیول یہ تھی کہ وہ پاگل خانے بھی چلے گئے. وہ سندھ کی ایک ماتحت عدالت میں، جو کہ ان کی جورسڈکشن نہیں تھی، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ماتحت عدالت نہیں ہے. ماتحت عدلیہ جو ہوتی ہے سول کورٹ، سیشن کورٹ اور اپنا ایڈیشنل سیشن کورٹ، یہ براہ راست ہائی کورٹ کے انڈر آتی ہے. تو وہ وہاں انسپیکشن کے لیے چلے گئے جی. پہلے شاید کبھی ایسا نہیں ہوا.
وہ وہاں پر جج صاحب بیٹھے، ان کا موبائل پڑا ہوا ہے، موبائل اور فائلیں ان کے منہ پہ پٹکی یوں کر کے، بھری عدالت میں شوبازی، پاگل خانے جا کے برتن پھینکے، اور خود کیا کرتے رہے ساری دنیا جانتی ہے، ڈیم فنڈ کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، پتہ نہیں پیسہ کدھر گیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو کانڈ کیا اس ملک کے اگینسٹ، جمہوریت کے خلاف، سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ شرجیل نام میمن گرفتار تھے، ہسپتال میں تھے، ان کے کمرے تک چلے گئے، لیول چیک کریں، نیکسٹ لیول۔ ان کے کمرے کے اندر جا کر دیکھنے گئے کہ وہ VVIP پروٹوکول کے ساتھ ہسپتال میں ہے یا وہ اذیت کی قید کاٹ رہا ہے۔ یعنی چیف جسٹس کی لیول چیک کریں نا، ایک بندہ اگر وہ بیمار ہے یا نہیں ہے، اس کو متعلقہ جیل نے یا متعلقہ وزارت داخلہ نے اس کو شفٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو آپ اس کے اوپر کوئی انکوائری بٹھا دیں۔ اگر بطور چیف جسٹس اس کو نوٹس لینا ہی ہے، اتنا شوق ہی ہے تو اندر گئے، اندر ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، کہا کہ جس کو پتہ کرے اس میں بوتل میں شراب ہے، یہاں پہ شرابیں پی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ جس کو گوہر بٹ صاحب کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو، خیر اس کو جالے دجال کہا کرتے تھے، مٹھل کہانیاں بھی کہا کرتے تھے ان کو، ویسے افتخار چودھری صاحب، جس طرح انہوں نے عتیقہ اوڈو سے برآمد ہونے والی، ایئرپورٹ پر برآمد ہونے والی شراب کی ایک بوتل کا اس کو نوٹس لیا تھا، اور سالہ سال تک مقدمہ چلتا رہا تھا۔ سموسوں کا نوٹس لیتے تھے، پکوڑوں پر نوٹس لیتے تھے، اس کو نوٹس نہیں دیتے تھے تو لوگوں کو انصاف نہیں دیتے تھے، شوبازی۔ جسٹس گلزار، نسلا ٹاور گرا دو، کراچی جا کر بیٹھ جاتے تھے، یوں آلتی پالتی مار کے، مجھے ٹاور ایک ہفتے کے اندر گرا ہوا ہونا چاہیے۔ او بھائی، وہاں پہ لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہ ٹاور بنایا، وہاں پر وہ گھر بنائے، کچھ گز وہ باہر نکلا ہوا تھا، جرمانہ کر دو یار، جنہوں نے بنایا ہے ان کے اوپر۔ عمران خان کا جہاں وہ اپنا ایونیو 1 پر عمران خان صاحب کے جہاں اپارٹمنٹ تھے اور کچھ اور طاقتوروں کے اپارٹمنٹ تھے، وہ الیگل بنا ہوا تھا پورا کا پورا، وہ ٹوئن ٹاور، اس کو لیگلائز کر دیا تھا جی۔ پنی گالا کو ریگولرائز کر دیا، الیگل بنا ہوا۔ اور وہ جو اپنا وہاں کے قوانین ہیں کہ وہ جو راول جھیل ہے، ڈیم ہے، اس کے آس پاس اس طرح کی کوئی وہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، ہو گئی۔ اس پر صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اسی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ثاقب نثار نے جاری کر دیا، اور اس کے بعد آنے والے نے لوگوں کو اجاڑا۔ ابھی بھی سپریم کورٹ کے باہر کل پرسوں CM سندھ جو ہے مراد علی شاہ صاحب کو بلایا گیا تھا کہ جی آئیں بتائیں یہ لوگوں کو گھر کیوں نہیں دیے جا رہے۔ کچھ متاثرین تھے گجر نالہ کے، کچھ متاثرین تھے کسی اور نالے کے، اور تو یہ ہوتا رہا ہے یہاں پر۔ تو لہٰذا ہم تو دودھ کے جلے ہیں نا بھائی، تو چھاچھ بھی پھونک پھونک پر پئیں گے۔ تو چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس صاحب جب نکلے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، اور انہوں نے کچھ سوال کر لیے ہیں، تو اس پر لوگوں کی تنقید بجا ہے، کیونکہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم ڈھسے ہوئے ہیں۔ انصاف کے نام پر جو شعبدہ بازیاں اور شوبازیاں یہاں پر ہوتی رہی ہیں، ہمیں توقع ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب کا جو ریکارڈ ہے اسی کو برقرار رکھیں گے۔ لیکن جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر اس سوال کو اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، پھینکا نہیں جا سکتا۔ قاضی صاحب اگر باقی جج صاحبان کی طرف، سپریم کورٹ کے جج تھے، کہتے جی میں جا رہا ہوں، مجھے رینجرز کی 10 گاڑیاں دیں اور 20 گاڑیاں پولیس کی دیں، اور میں جا رہا ہوں وہاں پر پروٹوکول لگوائیں میرا، کر سکتے تھے۔ سپریم کورٹ پیدل جاتے ہیں، ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ لیکن ہم جلے ہوئے ہیں بھائی، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم بہت زیادہ اس سپریم کورٹ کے جو یہ ایکٹیویزم ہے نا، جوڈیشل ایکٹیویزم یا عدلیہ کا، اس سے ہم بہت متاثر ہیں۔ اچھا، اب آخری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ کل ہمارے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے ٹویٹ کیا، کیونکہ PTM مسنگ پرسنس والا معاملہ جس کا میں ذکر کر گیا، انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، ان کے لوگ گرفتار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں PTM کے کہ جب عمران خان کے دور میں وہ کہتے تھے کہ جی وہاں پر اپنا جو سابقہ فاٹا ان علاقوں میں دوبارہ
ان کو طالبان کو یا جو شرپسند ہیں ان کو بسایا جا رہا ہے تو ان کے اوپر غداری کا الزام لگایا جاتا تھا۔ بعد میں عمران خان صاحب نے خود بڑی بڑی باتیں تسلیم کی، تو وہ پروٹیسٹ کرتے تھے تو ان کو لاپتہ کر دیا۔ عمران خان صاحب خود ٹی وی پر آ کر ان کی مخالفت کرتے تھے، اور ظاہر ہے اب خود متاثر ہے، تو ان کا پروٹیسٹ تھا، اور ان کا پروٹیسٹ روکنے کے مذاکرات بگٹی صاحب کے بقول ہم نے مذاکرات کر لیے ہیں، اور وہ ترنول پر وہاں پر احتجاج کریں گے، اور ان کے جو لوگ گرفتار ہیں وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ لیکن پھر رات گئے، وہ لوگ پہنچ گئے پی ٹی ایم والے سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہاں پھر میدان جنگ لگا رہا۔ وہاں پر ظاہر ہے پولیس نے ان کو روکنے کے لیے ٹارچر کیا، تشدد کیا، ان کا پروٹیسٹ بھی ہو گیا، تقریریں بھی ہو گئی، ان پر اعتراض بھی لوگ کر رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے ہر ایک بات جب ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کی تعریف بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو سلامی موجودہ حکومت کو یہ ملی ہے، پہلی سلامی۔ اس سے پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی تھیں، وزیر اعظم کی نامزدگی، حلف، اور ساتھ ہی پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ تو یہ جو ابھی حکومت ہے نا نگران، وزیر اعظم صاحب نے تو کہا کہ جی ہمیں قوم کی خدمت کا مینڈیٹ ملا ہے، کاکڑ صاحب نے، لیکن یہ نگران حکومت شہباز شریف کی حکومت سے زیادہ مشکل حالات جھیل سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔